أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين. حمد و ثنا کی بات. میرے بھائیو، جماعت المبارک کے مقدس دن میں ان نیک ساعتوں میں ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جماعت المبارک میں اس کی اتنی فضیلت خود ہے. فرمایا کہ جس کا جمعہ اللہ قبول فرما لیتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماہ صیام میں تو یہ درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سنت کا درجہ وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ کیا ہے وہ 70,000 کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس حد تک فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان جب سانس لیتا ہے تو وہ سانس بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور ایسے ہی جنت کے اندر آدمی جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی آواز میں لا الہ الا اللہ کی آمیز ہے. اس لیے بولا کہ اکثر نہ تسبیح و تکبیر و تحلیل ولا تتحذر الجماعت والعیدین. اے لوگوں، کثرت سے تسبیح پڑھتے رہا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کرو. کیفا تجدد ایماننا، یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ اکثر من قول لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اکثر نہ تسبیح و تکبیر و تحلیل، کثرت سے پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ تعالیٰ کے حاملین عرش، جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ سبحان اللہ والحمدللہ سارے فرشتے پڑھ رہے. 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اب طاقت کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ پڑھ رہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو اللہ کے عرش کو اٹھا لے. بھائی اللہ کے عرش کو اٹھانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. لاکھوں سال کروڑوں سال تک اس کی تفسیر بیان کرے. اللہ کا عرش اتنی پاور، اتنی عظمت والا ہے. اس کا بنایا ہوا ایک فرشتہ میکائیل اتنا بڑا ہے. فرمایا کہ جنت کا پانی، 7 سمندر کا پانی اور حوض کوثر کا پانی اس فرشتے کے سر پر اگر ڈالا جائے تو میکائیل کے سر پر جو پانی پھینکا جائے گا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا. فرشتہ اتنا بڑا، وہ اللہ کتنا بڑا، اس کا کلام کتنا بڑا ہوگا. اس کا کلام اتنا بڑا ہے. فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اس نے نبیوں کے علم کو اپنی پسلیوں میں لے لیا. یہ قرآن کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے، الف لام میم، الف لام میم 3 لفظ پڑھے، ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں. اس میں تشہیر یہ بات کی نہیں ہے. خنزیر کا نام آتا ہے، لحم الخنزیر. رجس کا نام آتا ہے، نجس کا نام آتا ہے، وہ شیطان کا نام آتا ہے. بھائی اب سپیشیس کے لحاظ سے یہ رجس، نجس، نون، جیم، سین، نجس ناپاک ہے.
خنزیر، اس کے اندر 5 لفظ ہے، یہ ناپاک ہے۔ اور اسی طرح سے شراب خمر، خامرہ خمرہ، یہ خمر کہتے ہیں جو عقل کو ضائع کر دے۔ والمیسر، جوا، اس کے اندر 5 لفظ ہے۔ والانصاب، 5 سے بڑھ کر 5 الفاظ ہے۔ رجسوں میں عمل شیطان، پھر شیطان کا لفظ آتا ہے، شیطان کے اندر 4 لفظ ہے۔ اور یہ نام بھی پڑھو گے تم پھر بھی 10 نیکیاں تم کو ملے گی۔ یہ نام میں نے گروائے سارے، چنگے نام ہیں سارے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کی خوبیاں نہیں ہے۔ جو بھی بندہ کہتا ہے یار تو شیطان ہے، تو سپر ہے، تو خنزیر ہے، تیرے اندر یہ لوتی قوم کا فعل پایا جاتا ہے، تو دیوس ہے، لیکن جب قرآن کو پڑھیں گے اللہ کا کلام پڑھ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اب یہ نہیں دیکھتا کہ خنزیر کا نام لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے میرا کلام پڑھا ہے، اس کے اعمال نامے میں 40 نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں خنزیر کا نام لیا، 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوتی۔ جب قرآن کہتا ہے تم نے خنزیر کا نام لیا، ہا نون دا یارا 5 جتنے لفظ اس کے، اللہ کے نبی فرماتے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور قرآن پاک کے 3,71,000 حروف ہے، 3,71,000، 6,666 آیات، 6,500 آیات۔ اللہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن البس والدہ تاجن یوم القیامت ذوتہ آسانہ من ضوء الشمس۔ حامل قرآن سے کہا جائے گا جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھایا، اپنے بچوں کو حفظ کرایا، بچوں کو حفظ کرایا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو سونے کا تاج پہناؤں گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور تم سوچو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اوپر ضوء الشمس سے، اگر وہی سورج لو کانت فی وجود الدنیا تمہارے گھروں کے بالکل اوپر ہو تو کتنی روشنی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا کہ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی کوئی انبیاء ہے، ولی، صالحین ہے، غوث ہے، قطب ہے، یہ بندے یا اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا کلام پاک پڑھا، بچوں کو پڑھایا، کلام پاک کی تعلیم دی، بچیوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے احکامات بتلائے، اللہ نے انعام دیا۔ جا حافظ قرآن سے 6,666 آیات، ایک آیت پڑھتا جا۔ اور جنت کا تو ایک درجہ ہی بڑا ہے، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، جبکہ اللہ کہتا ہے 6,500 آیات، 3,71,000 حروف، اگر ایک حرف پہ درجہ ملتا ہے تو 3,71,000 درجہ حافظ قرآن کا تو تیرے عام بندے سے بڑھ گیا۔ اگر 6,500 آیات ہے تو عام آدمی سے وہ جتنی بھی عبادت کر لے، حافظ قرآن کا درجہ 6,500 قرآن سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ، بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے پڑھ، اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ جاؤ حامل قرآن سے اللہ نے کہا پڑھو قرآن جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے، صبح کی نماز میں اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ سیدھا راستہ دکھلا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کو قرآن پڑھا، اللہ کہتا ہے فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے پڑھ میرا قرآن، قرآن پڑھ۔ مر گیا آدمی، بڑا ہی گنہگار تھا، بڑا شرابی تھا، فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو پھینکو جا کر کوڑے پر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، جس آدمی کو لوگوں نے
حقیر سمجھ کر پھینکا ہے، اعلان کر دو کہ وقت کا نبی یہ اعلان کرے، وقت کا نبی اس کو غسل دے، وقت کا نبی اس کا نماز جنازہ پڑھے، وقت کا نبی قبر کے اندر اتارے، اور یہ بھی اعلان کر دے کہ جو اس آدمی کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ پوچھا اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ روزانہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ پڑھا جس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ جو پڑھے گا اللہ کہتا پورے قرآن کا ثواب اس کو ملے گا۔ ہاں جی یہ بڑی بات ہے، قل هو اللہ احد کہنا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ آحد ہے۔ آحد کہا بلال کو تڑپا دیا گیا، آحد کا سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، آحد کا سمیہ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا، گھر سے نکال دیے گئے۔ سیدہ زینب نبی کی بیٹی عوار ابن اسود نے نیزہ مارا، 9 سال تک خون بہتا رہا، جنگ بدر میں لوگ مارے گئے، جنگ موتا میں مارے گئے، حنین میں مارے گئے، یرموک میں مارے گئے، ادھر قادسیہ میں مارے گئے، بیت المقدس میں مارے گئے، ایران میں مارے گئے۔ کس وجہ سے مارے گئے؟ لا الہ الا اللہ پر مارے گئے، نبی کی خاطر مارے گئے، ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے دعوت چلی، جو بندہ 13 سال تک دعوت دے کہ سادہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور نبی نے تو 13 سال تک نہ نماز کا سبق دیا، نہ روزے کا دیا سبق، نہ کوئی اخلاقیات سکھائی، صرف یہی کہا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ۔ 13 سال تک مکی زندگی میں سارے احکامات مدینے میں نازل ہوئے، اور ہجرت کے 6 سال بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا، 11 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 10 سال کی یہ زندگی، پھر سارے احکامات اترے مدینے میں۔ مکے میں صرف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اب لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اب وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھا تو سورج کی پرستش کون کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھا تو تاروں کی پوجا کون کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھا جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ پڑھا تو زنا چھوڑنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ پڑھا بدکاریوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ جو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ کان لہ قرآن لا الہ الا اللہ مخلصاً، اور جو کلمہ پڑھے مخلص ہو کر پڑھے، کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے بالعروۃ الوثقی اللہ کے قلعے میں آ گیا، اب اس کی مرضی نہیں چل سکتی، اب اس کی شریعت نہیں چل سکتی، اس کی پنچایت نہیں چل سکتی، اس کی تہذیب نہیں چل سکتی، اس کی ثقافت نہیں چل سکتی، اس کی روایت نہیں چل سکتی۔ ہر معاملے میں چلے گا تو نبی کا دین چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کا فرمان۔ نبی کہے بیٹھ جاؤ شریعت بن گئی، نبی کہتے کھڑے ہو جاؤ شریعت بن گئی۔ نبی نے فرمایا بیٹھو، وہ سامنے آدمی آ رہا ہے، مسجد کے دروازے میں بیٹھ گیا، ایک آدمی گھر سے نکلا، وہ گھر بیٹھ گیا، اور نبی کی اتنی اطاعت، اتنی اطاعت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ، حکمت کا سبق دیا، کتاب کا پاک کیا، اور نبی کے مقاصد نبوت میں پاک کرنا تھا، پاک۔ وہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بیرینہ حالت میں طواف، عبادت کری، ننگی حالت میں طواف۔ پھر جو گناہ سرزد ہوا وہ حصہ کاٹ دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی میں نے تجھے بھیجا جو ان کے گلے میں توق پڑ چکے تھے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
تیرے صدقے سے میں نے سارے توق دور کر دیے، تو شکر کیوں نہیں ادا کرتا اس پیغمبر کا جس نے تجھے بچایا، تیری اولاد کو بچایا، تیری عزت کو بچایا، نکاح کے ذریعے تیری آل اولاد کو پاک کرتا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ لوگ قرآن دادی ڈالتے تھے، میرا بچہ ہے کہ تیرا بچہ ہے، عورت ایک ہے، بندے 100 ہے، قرآن دادی ڈالی گئی، بچہ اس کا ہے، نکاح کو لازم قرار دیا گیا۔ اے لوگوں نکاح کرو، اللہ کے پاک کلمات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب اللہ کہتا ہے مرد الگ نہیں ہے، عورت الگ نہیں ہے، عورت لباس ہے مرد کا، مرد لباس ہے عورت کا۔ ایک عورت دے دی، جا جو کچھ مرضی کر، اور ساری عورتوں سے ہاتھ اٹھا لے، ایک تیری ہے، وہ بھی اللہ کے نام پر، تجھ پر حلال ہے۔ بھائی جان تم لیتے ہو مرغے کی، جان لیتے ہو سور ابرانے ہرن کی جان لیتے ہو قربانی کی دینے کے لیے، بکرے کو ذبح کرتے ہو، بھائی وہ جان نہیں ہے، چونٹی کی جان نہیں ہے۔ اور انسان کی جان کی عزت ہے تو جانور کی بھی عزت ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا کلمہ پڑھ، میرا نام لے، میں نے تیرے لیے حلال کر دیا۔ وہ کلام پڑھنے سے جس سے چیزیں اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا ہے۔ آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تجھے تیرے پاس گھر کے اندر چادر بھی نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ چادر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی اوزار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سونا ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، حق مہر دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، صورتیں آتی ہیں 4، کہتے ہیں یا رسول اللہ آتی ہے، سورۃ بقرہ بھی آتی ہے، سورۃ اخلاص بھی آتی ہے، آل عمران بھی آتی ہے۔ فرمایا تو پھر حق مہر میں اپنی بیویوں کو 4 صورتیں سکھا دے، یہ تیرا حق مہر ہے۔ اور دیکھو اللہ کا کلام کس جگہ پر تجھے کامیابی نہیں دیتا۔ لو جو القرآن فی عابر سمول گیا فی النار محترقہ۔ اگر قرآن کمرے میں ڈال کر آگ میں ڈالا جائے، اللہ کہتا محترقہ، آگ نہیں جلائے گی۔ عامل قرآن، حافظ قرآن، ایمان والا جس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی صورت ہے، قرآن کی کچھ آیات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی اس کا۔ یہ کلام ہے جو اللہ کے سینے سے فرمایا کہ انکم لترجعون الی اللہ شیئا، تم رب کا تقرب نہیں پا سکتے افضل خرج من القرآن، کہ اللہ کے اندر سے یہ قرآن نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، 7 آسمان کو 7 سماوات طباقاً، 7 زمینوں کو پیدا کیا، تحت الثری تک، جنات کا مالک، حشرات الارض کا مالک، فرشتوں کا مالک، ہر ایک چیز کو پیدا کیا، لیکن قرآن کو پیدا نہیں۔ قرآن ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ سے ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کلام ہمیشہ سے ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ہر ایک چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے اس میں تو معدوم ہو جائیں گی، لیکن قرآن وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابھی زمین کو نہیں بنایا تھا، میں نے ابھی تک کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا، میں نے 6 لاکھ سال پہلے سورۃ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی فرشتوں نے تلاوت کی تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے جنت میں چلا گیا ہے، جا سیر کر جنت کے اندر، پڑھ سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان پڑھ، اور جس کی کھیتی نہیں ہوتی کھیتی میں پھر سورہ رحمان کی تلاوت کر، تیری اللہ کی تیری فصل اچھی ہو جائے۔ تیرے گھر کے اندر رزق نہیں ہے، فرمایا جن کے گھر میں خواتین ہو، گھر میں غربت آ جائے، سورۃ الواقعہ پڑھ کر سو، تیرے گھر کے اندر غربت نہیں آئے۔
تجھے تیری بیماری نہیں جاتی؟ فرمایا 4 دفعہ پڑھ الحمدللہ رب العالمین، پانی دم کر کے پی جا، تیری پرانی سے پرانی بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تیرے گھر کے اندر سے جادو ٹونا نہیں جاتا۔ 72 دفعہ سورۃ البقرہ پڑھا، بندے اکٹھے کر، عورتیں اکٹھی کر کے بچیوں کو سورۃ البقرہ پڑھا، پرانے سے پرانا جادو چیز کے رکھ دے گی سورۃ البقرہ۔ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے کلام سے بڑھ جائے، دنیا میں ڈرون تیار ایسا نہیں ہے، کوئی کیمیکل کوئی کیمیائی توانائی نہیں ہے جو قرآن کے علم کو پھاڑ دے، لیکن ہاں یہ قرآن ہے جو جہنم کی آگ کو بھی پھاڑ دیتا ہے، جو تمہارے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ یہ صورت ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ وہ بندہ جو گھر سے تلوار لے کر نکلا ہے، کہتا جا کر سر قلم کروں گا، 4 آیات بڑی قرآن کے اندر، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ۔ حضرت عمر فاروق نے سنی، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، منہ بنا دیا منہ، میں جلدی جلدی سے مجھے لے چلو اس کے پاس جس کا یہ کلام ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ۔ ابھی کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھو ترجمے کے ساتھ، تمہیں پتہ چلے اب اتنے سال ہو گئے، میں 79 سے قرآن میں نے ختم کیا، اب اس کو پڑھتے 46-47 سال ہو گئے، کوئی کتاب پڑھ لو دوسری دفعہ دل نہیں کرتا، یہ قرآن اخرج القرآن والتمس غرائبہ، قرآن کو جتنا پڑھو گے تمہیں اور زیادہ مزہ آتا جائے گا۔ وہ تو حدیث کے بارے میں فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی حدیث کو بیان کی جائے تیرے دل کے اندر شک بڑھ جائے کہ یہ نبی کا بیان نہیں ہے، تردد آ جائے، تیری سطحی سوچ، تیری قطعی ظن، تیرا گمان یہ کہے کہ یہ نبی کی حدیث نہیں ہے، پاسبلٹیز ہے کہ وہ نا نبی کی حدیث ہو، لیکن قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المتین۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اس قرآن کے اندر کوئی بندہ چاہے بھی داخل کرنا چاہے، اپنی طرف سے کوئی الفاظ داخل کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو کھینچ لوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، میں اس کی رگیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تیرا علم کیا کہتا ہے، تیری سوچ کیا کہتی ہے، تیری فکر کیا کہتی ہے؟ تو کہتا ہے یہ سورۃ الاحزاب، اس کا آگے سورۃ الاحزاب سورۃ البقرہ جتنا حصہ اور تھا جو قرآن کے اندر سے ضم کر دیا گیا، اس کے اندر فلاں کا بھی ذکر تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح وآل ابراہیم، آگے آل محمد کا ذکر تھا، نکال دیا گیا۔ اور جس کے نظریات ایسے ہو جو قرآن کو بدنام کرے، تیرا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی قرآن کو مشکوک بنا دے وہ نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ جو روضہ رسول میں لیٹے ہوئے ابو بکر کو نہ سمجھے وہ تیرا ساتھی نہیں ہو سکتا، اور جس نے روضہ رسول کا حیا نہیں کیا تیرا حیا نہیں کرے گا، نہ تیری بیٹی کا کرے گا نہ تیرے باپ کا کرے گا۔ یہ قرآن پڑھ اس کو۔ وہ لوگ تو ایسے تھے، کہتا عبداللہ ابن امیہ کہنے لگا قالوا لن نؤمن لک، نہیں ایمان لے کر آتے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، تم چشمے چلا دو، مردوں کو زندہ کر دو، اور ينبغن تجھ سے قطر ہلر دو، زمین پھٹ جائے، آسمان کے اوپر پیلے لگا کر سیڑھیاں اوپر چڑھ جاؤ اور رب کو لے کر آؤ، فرشتوں کو بھی لے کر آؤ، وہ ہمیں کہے کہ یہ نبی ہے، اللہ کی لعنت اتنی بڑی۔ وہ کہتا ہے میں پھر بھی نہیں مانا۔ ابو جہل کہتا ہے جب قیامت کے دن بلال کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری دنیا کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں
کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ابو جہل کہتا میں وہاں پر بھی کہوں گا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بدترین جن پر اللہ کا غضب اترا، غیر المغضوب علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں فرعون، نمرود، یہ دجالی قوتیں، یہ شداد، یہ بڑے بڑے ابو جہل، نبی کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، اور نبی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، نبی کی زلفوں کو دیکھنا عبادت۔ ابو لہب تو روزانہ اپنے دالان پہ نبی کو دیکھا کرتا تھا، اس نے جو کچھ پکانا، اس کی بیوی نے جو کچھ پکانا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہنڈیا پکا رہی ہوتی، اس نے سارا گند اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیا۔ بچہ مر گیا، ابراہیم بچہ، بھائی ذاتی بات تو گھر کی تھی، بنو ہاشم تھے، اور بچے تو مرتے ہی ہیں، تعزیت کرنی چاہیے تھی۔ پیغمبر کی بات کی ہے، رسالت کی بات کی ہے کہ میری رسالت چلے گی آگے تک، مشرق میں مغرب میں۔ وہ رات کو اکٹھے ہوئے، پورا جتھا بنایا، ابو لہب اس کی بیوی نے کہ محمد کا بیٹا مر گیا، یہ کہتا تھا نبوت مشرق میں جائے گی، مغرب میں جائے گی، یہ تو ابتر ہو گیا، نبی کو گالی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی میں نے تجھے خیر کثیر عطا کیا، اللہ کی عبادت کر، تیرا دشمن بے نام رہ جائے گا، وہ چاہے بنو ہاشم میں سے کیوں نہ ہو، وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو، اگر نبی کے نظریے کا مخالف ہے تو جہنمی ہے وہ بھی۔ یہاں پر عمل چلتا ہے، تیرا نسب نہیں چل سکتا۔ اگر یہ نسب چلتے، کسی خاندان کے لیے مذہب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو انگریزوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے۔ کوئی آدمی گئے اسپیسیفک میں ایک خاندان میں نبوت آئی، وہاں پر امامت چلی، بھائی دوسرے کدھر گئے، اور سوڈان والے کدھر گئے، چائنا والے کدھر گئے، برے صغیر میں 80 کروڑ حنفی، اگر تیری بات کو حجت مانا جائے، نہیں، نبی اس کا بھی نبی ہے جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا ہے، مسلم شیخ کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کا حافظ بن گیا، بڑے سے بڑا سید بھی اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گا۔ لیگسی نبی کی کیا ہے؟ علم ہے، وراثت ہے، اور یہی بات ہے کہ لوگوں قرآن پڑھو بچ جاؤ، لو جو الى القرآن فی حامل سمول کے فی النار وحقارا، بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا جس کے سینے میں لیس فی جوفہ شیء من البیت، سینے میں کوئی لفظ نہیں ہے، کل بیت الخراف ہے، فرمایا وہ اجڑا ہوا گھر ہے جس نے ایک آیت بھی یاد نہیں کی۔ بھائی آیت الکرسی کو یاد کرو، سورۃ ملک پڑھو، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الواقعہ پڑھو، سورہ یاسین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 70,000 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو گھر سے چلا، تیری بیگم نکلی، فلانے آستانے پر جا کر پہنچی، 70,000 روپیہ دیا، اور رب تو کہتا تھا گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ، تو نے چرنوں میں ڈال دیا جا کر۔ جو پیغمبر کا نماز پڑھ، مسجد کے پیچھے نماز میرے پیچھے بھی نہیں پڑھنی، جا اپنے کمرے میں پچھلے دالان میں پڑھ، بیت اللہ میں مدینہ النبی میں نہیں پڑھنی، تو نے تو گھر سے نکلنے دیا اس کو، جواب دے ہے تم قیامت کے دن۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ تھوڑا سا طلب ہو جاتا ہے لیکن یہ تلقین آنا دکھائے، لوگ تو پہلے ہی بڑے قرآن کو چھوڑے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائی قرآن کے حافظ بناؤ، بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے، جو ادارے بنے ان کے اندر حصہ ڈالو۔ حافظ قرآن کو 10,000 روپیہ دے کر تو بڑے نخرے دکھلاتے ہو، ایک پروفیسر 10 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، ایک بھی لفظ قرآن کا نہیں بتلاتا۔ بہترین مصرف تمہارا یہ ہے کہ مسجد کے اوپر پیسہ لگایا جائے، حج کرنا بھی جائز نہیں آدمی کے لیے جس نے کر لیا۔
فرمایا کسی غریب کی مدد کرے، یتیم کی مدد کرے، کسی بیوہ کی مدد کرے، وہ دوسرا حج بھی اس کے لیے جائے۔ اللہ سے دعا ہے۔